السلام علیکم ویورز، آج ہم تحصیلدار اور نیب تحصیلدار کا جنرل نالج کا پارٹ 6 ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 5 پارٹ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے وہ پارٹس نہیں دیکھی ہے تو پلیز تار ایم سی کیو یوٹیوب چینل پہ جائیے، وہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی 51 نمبر کوسچن کی طرف۔ ریڈ سی از کنیکٹڈ ود میڈیٹرینین سی تھرو۔ ریڈ سی میڈیٹرینین سی کے ذریعے کس کینال کے ذریعے ملتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، سوئس کینال کے ذریعے۔ اب ہم اس کی شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں، جس سے آپ کا تقریباً 10 اور 20 ایم سی کیوز کلیئر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے ٹیسٹ میں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں اس کی شارٹ ایکسپلینیشن کی طرف۔ سوئس کینال، یہ ایک آرٹیفیشل سی لیول واٹر وے ہے جو کہ ایجپٹ میں ہے اور ایجپٹ حکومت کی کنٹرول میں ہے۔ یہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ذریعے اسمس آف سوئس کے ذریعے ملاتی ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے کہ اسمس آف سوئس کے ذریعے یہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ذریعے ملاتی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو سوئس کینال ہے یہ کانٹیننٹ افریقہ کو کانٹیننٹ ایشیا سے جدا کرتی ہے، یعنی سپریٹ کرتی ہے۔ سوئس کینال جو ہے یہ 1858، بعض جگہوں پہ 1858 ہے، بعض پہ 1854 ہے۔ یہ دونوں کریکٹ ہے، آپشن میں ان میں سے صرف ایک ہی آئے گا۔ یہ 1858 میں ایک فرینچ ڈپلومیٹ فردیناند ڈی لیسپس نے سعید پاشا سے اجازت لے کر بنایا تھا۔ سعید پاشا اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، اور جس کا تعلق اوٹومن امپائر سے تھا، یعنی خلافت عثمانیہ سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی کل لمبائی، سوئس کینال کی کل لمبائی 193 کلومیٹر یعنی 120 مائلز ہے، اور یہ جو کینال ہے یہ بہترین روٹس پرووائڈ کرتی ہے، یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے لیے ایک بہترین روٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کا کنسٹرکشن اور ٹریڈ کے لیے 17 نومبر 1869 کو کھولا گیا تھا، اور اس کا کنسٹرکشن 17 نومبر 1869 کو ہی کمپلیٹ ہوا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ڈائریکٹ روٹ پرووائڈ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے دا نارتھ اٹلانٹک اوشین اینڈ نارتھ انڈین اوشنز کے درمیان بذریعہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کے ذریعے سے یہ نارتھ اٹلانٹک اور ناردرن انڈیا کو روٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کا جو یہ پورٹ سعید سے شروع ہوتی ہے اور اس کا جو اینڈ ہے وہ پورٹ توپک پہ یہ ختم ہوتی ہے۔ پورٹ توپک جو ہے یہ سٹی آف سوئس میں واقع ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے موسٹ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ جو ہے آپ نے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیا ہوگا، یہ آنے والے ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ Which neighbor country of Pakistan is called landlocked country؟ پاکستان کے کون سے پڑوسی ملک کو لینڈ لاک ملک کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک کنٹری اس کو کہتے ہیں جس کی ساحل جو ہے، جس کا باؤنڈری جو ہے سمندر سے ٹچ نہیں ہوا ہو، ملا نہیں ہوا ہو، اس کو ہم لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ جس کا سرحد جو ہے وہ کسی بھی اوشینز کے ساتھ نہیں ملا ہو، اس کو ہم لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ افغانستان وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، یعنی یہ جو ہے یہ کراس روڈ پر واقع سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے کراس روڈ پر واقع ہے، یعنی یہ آدھا سنٹرل ایشیا میں ہے اور آدھا ساؤتھ ایشیا میں ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان کو دا ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کی جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ ایسٹ سائڈ پر اور ساؤتھ سائڈ پر ملتی ہے، ایران کے ساتھ مشرق پر ملتی ہے، ترکمانستان کے ساتھ نارتھ ایسٹ پر ملتی ہے، اور چین کے ساتھ نارتھ ایسٹ اور ایسٹ پر ملتی ہے۔ ان ممالک کے ساتھ اس کا باؤنڈری ہے۔ کابل جو ہے یہ افغانستان کا سب سے بڑا شہر اور اس کا دارالخلافہ ہے۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ کیپٹل آف دا افغانستان از کالڈ کابل۔ اس کا کل رقبہ جو ہے افغانستان کا وہ 6,52,864 اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی 2,52,072 اسکوائر مائل ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں افغانستان کا رقبہ۔ اس کی کرنسی کا نام افغانی ہے، اور اس کا نیشنل لینگویج قومی زبان جو ہے وہ پشتو اور داری ہے۔ اس کا
لارجسٹ پاپولیشن جو ہے افغانستان میں وہ پشتونوں کا ہے 42%، اور سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ تاجک ہے 27% لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس کا جو سپریم لیڈر ہے اس کا نام ہے بیت اللہ اخوندزادہ ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ حسن اخوند ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لے کرنٹ افیئر کے لیے۔ افغانستان نے آزادی حاصل کیا تھا اینگلو افغان وار کے بعد 19 اگست 1919 کو۔ افغانستان میں ٹوٹل پروونسز جو ہے وہ 34 ٹوٹل پروونسز ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آنے والے ٹیسٹ کے لیے اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے جنرل نالج وہ اسی ہی سے کمپلیٹ ہو جائیں گے ہماری ویڈیو سے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن۔ وچ آف دا فالوئنگ کانٹیننٹ ہیز نو لینڈ لاک کنٹری؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سے براعظم میں کوئی لینڈ لاک ملک نہیں ہے؟ یاد رکھنا کہ کل 7 براعظم ہے، اور 7 براعظموں میں 3 براعظم ایسے ہیں جس میں کوئی بھی لینڈ لاک ملک یعنی کنٹری نہیں ہے، وہ آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور نارتھ امریکہ ہے۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹوٹل 3 ایسے کانٹیننٹ ہے جس میں کوئی بھی لینڈ لاک کنٹری نہیں ہے، وہ شمالی امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاک ملک جو ہے وہ قازقستان ہے، جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور وسط ایشیا میں واقع ہے، یعنی سینٹرل ایشیا میں قازقستان واقع ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں ہمیں یہ بتائیے کہ قازقستان کی دارالخلافہ اور کرنسی کا کیا نام ہے۔ سب سے چھوٹا ویٹیکن سٹی ہے، سب سے چھوٹا جو ملک ہے لینڈ لاک وہ ویٹیکن سٹی ہے، جو مکمل طور پر روم کی حدود میں واقع ہے، یعنی ویٹیکن سٹی جو ہے اٹلی کی دارالخلافہ روم کے اندر واقع ہے، یعنی جس کا جو باؤنڈری ہے وہ کسی ملک سے ٹیچ نہیں ہوا ہے، وہ بالکل اٹلی کی دارالخلافہ کے اندر یعنی درمیان میں واقع ہے ویٹیکن سٹی، اور ویٹیکن سٹی کی دارالخلافہ کا نام بھی ویٹیکن سٹی ہی ہے۔ نیکسٹ، ہائیسٹ ماؤنٹین پیک آف قراقرم ماؤنٹین رینج۔ قراقرم پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کا کیا نام ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی K2۔ یاد رکھنا کہ ماؤنٹ ایورسٹ غلط آپشن ہے، رائٹ آپشن K2 ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ ہمالین رینج میں واقع ہے۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں اور آپ کا بہت سارا MCQs اس ایک MCQ سے کلیئر کریں گے۔ K2 یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے قراقرم رینج کا، اور اس کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے یہ K2 پاکستان میں واقع ہے۔ K2 کا ٹوٹل ہائٹ جو ہے وہ 28,251 فیٹ۔ MCQs میں آ سکتے ہیں، ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں کہ K2 کی ہائٹ کتنی ہے، فیٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور میٹر میں بھی۔ فیٹ میں 28,251 فیٹ ہے، جبکہ میٹر میں 8,611 میٹر ہے۔ K2 کا 2 نام ہے، K2 آلسو ناؤن ایز سیویج ماؤنٹین، اس کو سیویج ماؤنٹین بھی کہتے ہیں۔ سیویج کا مطلب ہے وحشی خونخوار ماؤنٹین، اور دوسرا نام اس کا گارڈون ایسٹرن ہے۔ یہ دونوں ناموں کو یاد کر لے۔ پس اسینڈ جو ہے اس پہ پہلے چڑھائی 31 جولائی 1954 میں ہوئی تھی، اور یہ پہلے جو چڑھائی تھی وہ اچیل کمپوگونی اور لینو لیسڈلی نے کیا تھا۔ یاد رکھنا کہ وہ 2 شخص 31 جولائی 1954 میں اچیلی کمپوگونی اور لینو لیسڈلی نے اس پہ پہلے چڑھائی کی تھی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ نیکسٹ، وچ از دا ہائیسٹ ماؤنٹین پیک آف دا ورلڈ؟ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے ماؤنٹ ایورسٹ۔ اب اس کی شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ سطح سمندر سے اوپر زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جو ہمالیہ کے مہالنگور ہمل ذیلی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کو پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ مہالنگور ہمل سب رینج آف دا ہمالیئنز، یہ ہمالیئنز کی سب رینج مہالنگور ہمل میں واقع ہے، اور یہ جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے یہ چائنا اور نیپال کے بالکل بارڈر پر واقع ہے۔ یہ جو بارڈر گزرتی ہے چائنا اور نیپال، یہ اس پہ واقع ہے۔ اس کی ٹوٹل ہائٹ جو ہے اس کو نوٹ کر لے 8,848 میٹر، اور فیٹ میں 29,031 فیٹ ہے۔
پس اسینڈ اس پہ پہلی چڑھائی 29 مئی 1953 میں ایڈموتھ ہلیری اور تنزنگ نورگائی نے کی تھی۔ اس کو نوٹ کر لیا کہ 29 مئی 1953 میں ایڈموتھ ہلیری اور تنزنگ نے اس پہ پہلی چڑھائی کی تھی۔ لوکل تیبتن نیم میں مونٹ ایورسٹ کا جو نام ہے، یعنی اس کو جو نام سے پکارتا ہے تبتی نیم وہ چومولنگما کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دنیا کی دیوی، یعنی اٹس مین گوڈس مدر آف دا ورلڈ۔ جبکہ نیپالی نیم اس کا جو ہے وہ ساگرماتا ہے اور اس کا مطلب ہے گوڈس آف دا اسکائی، یعنی آسمان کی دیوی ہے۔ بعض لوگ اسے انٹائرلی میسپ آف پیکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس پوائنٹس کو نوٹ کر لے کہ تبتن میں اس کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کو نیپالی نام سے کیا نام سے پکارتے ہیں۔ تو وہ یہ دو نام سے چومولنگما کے نام سے پکارا جاتا ہے اور نیپالی میں اس کو ساگر ماتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نیکسٹ، ہولی قرآن واز ٹرانسلیٹڈ فار فرسٹ ٹائم ان انڈیا انڈیا میں قرآن پاک کو کس زبان میں سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، پرشین میں۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشن پہ چلتے ہیں۔ قرآن پاک کا جو پہلا کانٹیننٹ میں پہلا ٹرانسلیشن ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ نظام الدین نقشپوری نے کیا تھا، اور یہ عربک تفسیر سے کیا تھا پرشین میں۔ اور یاد رکھنا کہ قرآن پاک کا جو سب سے پہلے جو ٹرانسلیٹ کیا تھا پرشین میں وہ سلمان پارسی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سلمان پارسی نے قرآن پاک کو پارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے 18 سینچری میں قرآن پاک کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ شاہ عبد القادر جو کہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا تھا، سب سے پہلے قرآن پاک کو اردو میں آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ رفیع الدین نے کیا ہے، لیکن کریکٹ آپشن جو ہے 1790 میں شاہ عبد القادر جو کہ سن آف شاہ ولی اللہ تھا، قرآن پاک کو اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ قرآن پاک کو انگلش میں سب سے پہلے الیگزینڈر روز نے 1649 میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور یہ الیگزینڈر روز نے ڈائریکٹ قرآن پاک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا تھا۔ الیگزینڈر روز نے سب سے پہلے جو ہے وہ فرینچ زبان سے قرآن پاک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، ڈائریکٹ عربک سے نہیں کیا تھا۔ اس کو نوٹ کر لے۔ نیکسٹ، دا کارگل انسیڈنٹ ہیپنڈ ان، کارگل کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 1999 میں۔ کارگل جنگ جسے کارگل تنازعہ بھی کہا جاتا ہے، جموں اور کشمیر کے کارگل ضلع میں 3 مئی سے 26 جولائی 1999 تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی۔ یاد رکھنا کہ یہ جنگ 2 منتھ 3 ویکس اور 2 ڈیز پر مشتمل تھا۔ بھارت میں اس تنازع کو آپریشن وجے بھی کہا جاتا ہے۔ آپریشن وجے اس کا کوڈ نیم تھا بھارت کی آرمی میں۔ اس جنگ میں ہندوستان کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور یہ جنگ 2 منتھ 3 ویکس 2 ڈیز پر مشتمل تھا۔ نیکسٹ، میرپور از اے فیمس سٹی آف، میرپور کہاں کا ایک مشہور شہر ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، آزاد کشمیر کا۔ میرپور سرکاری طور پر نیو میرپور سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر جو کہ پاکستان میں واقع ضلع میرپور کا دارالحکومت ہے۔ آزاد کشمیر کی دارالحکومت کا نام مظفر آباد ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے دارالخلافے کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہے مظفر آباد۔ کشمیر کا کل رقبہ 13,297 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آزاد کشمیر کو 24 اکتوبر 1947 کو آزادی ملی تھی، اور کشمیر کی آزادی کا دن ہر 24 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ کشمیر میں کل 10 ضلع اور 3 ڈویژنز ہے۔ کرنٹ افیئر کے لیے یہ پوائنٹ نوٹ کر لے کہ کشمیر کا صدر کا نام سلطان محمود، جبکہ وزیر اعظم کا نام وزیر اعظم چودھری انور الحق ہے۔ نیکسٹ،
پاکستان ایئرفورس ڈے از سیلیبریٹڈ آن پاکستان ایئرفورس کا دن کب منایا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی 7 ستمبر۔ یوم فضائیہ پاکستان میں یوم دفاع کی سالانہ تقریب کے بعد 7 ستمبر کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1965 کے پاک بھارت جنگ میں قوم کے دفاع میں پاک فضائیہ کا کردار کے طور پر یہ منایا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ کے پاک فضائیہ دفاع کے طور پر۔ نیکسٹ، The border between Pakistan and Afghanistan is called پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے ڈیورنٹ لائن۔ مکموہن لائن جو ہے یہ بھارت اور چین کے درمیان ہے۔ ریڈ کلف یہ بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، اور لائن آف کنٹرول جو ہے یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ہے۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ ڈیورنٹ لائن جیسے افغانستان پاکستان سرحد بھی کہا جاتا ہے، اس کی کل لمبائی 2611 کلومیٹر ہے۔ مغربی سرا ایران کی سرحد تک اور مشرقی سرا چین کی سرحد تک جاتا ہے۔ ڈیورنٹ لائن کو 1893 میں امارات افغانستان اور ہندوستانی سلطنت کے درمیان بین الاقوامی سرحد کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ مارٹیمر ڈیورنٹ ہندوستانی سول سروس کے ایک برطانوی سفارتکار اور افغانستان کے امیر، یاد رکھنا کہ اس وقت افغانستان کے امیر کا نام کیا تھا، وہ عبدالرحمن خان تھا، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، اور یہ جو ہے یہ لائن جو ہے یہ باؤنڈری جو ہے وہ کھینچا گیا تھا۔ یہ تھا آج کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ اس ایم سی کیوز سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا جو شارٹ ایکسپلینیشن ہے، شارٹ نوٹس ہے، اس میں نے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کو اکٹھا کیا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں کہ آنے والے ٹیسٹ میں یہ ضرور آئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔